صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے نیک اعمال کے اندر کیسے ایک دوسرے سے سبقت کی اور کیسے ان کو آخرت کی فکر تھی کہ سب کچھ وہ آخرت کے لیے قربان کرنے کو تیار تھے، اور جب موقع آتا خرچ کرنے کا یا جو بھی تقاضا ہوتا وقت کا تو اس کے لیے وہ فوراً لبیک کہتے اور تیار ہوتے۔ غزوہ تبوک جو انتہائی سخت حالات تھے مسلمانوں کے اوپر، اور لمبی مسافت وہ طے کرنی ہے، سواریاں نہیں ہے، کچھ مال و اسباب نہیں ہے، اور جہاد کا موقع ہے، سفر بھی لمبا سفر ہے اور مال و اسباب نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ جتنا جس سے ہو سکے وہ تعاون کرے اور مال و اسباب وہ مہیا کرے اور جہاد کے لیے اپنے مال اور جان کو حاضر کرے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر جاتے ہیں اور اپنے گھر کے سارے سامان کو وہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کو آدھا آدھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ گھر میں چھوڑتے ہیں اور ایک حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ اور اس وقت دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ابھی شاید موقع ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھ جاؤں اور اس موقع پر ان سے میں سبقت کر جاؤں۔ یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ کبھی تو موقع نہیں ملا ہے کوشش کے باوجود، لیکن آج شاید یہ موقع مل جائے اور اس موقع سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ یہ دل میں خیال کبھی پیدا نہیں ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت بڑا مال ہے، بہت مالدار آدمی ہے، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بڑا مال ہے، میں ان سے مال کے اندر بڑھ جاؤں۔ یہ کبھی خیال دل میں نہیں آیا۔ اگر خیال آتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو نیک اعمال کے اندر وہ میں بڑھ جاؤں۔ تو یہ خیال دل میں آیا اور اس خیال کے ساتھ حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے گھر کے آدھے سامان کے ساتھ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا لائے ہو؟ نہیں بلکہ سوال کا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے یہ بتا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جتنا ساز و سامان تھا، جتنا مال و اسباب تھا، تو وہ سب 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ نے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی جتنا مال اسباب تھا سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا یہ میری بس کی بات نہیں، اور ان سے آگے بڑھنے کا خیال یہ درست نہیں، یہ کبھی میں نہیں کر سکتا ہوں۔
تو ایسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے جذبات تھے کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے کی وہ تمنا رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔